میں نے اور تو کوئی بات نہیں کرنی، بس ایک بات تھی تو میں نے کہا وہ میں یہاں کر ہی دوں کہ جب پرسوں 2 دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں گورنر ہاؤس میں اپنا لیکچر دے رہے تھے تو میں کچھ دیر کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ جو ایک بلاسٹ ہوا اس میں اٹھ کر گیا تھا، لیکن پھر ان پچھلے 2 دنوں میں سوشل میڈیا پر ہمارے ہاں پاکستان میں ایک چیز وائرل ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے جو مہمان ہیں، جو اسٹیٹ گیسٹ ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہوں نے ایک گلہ کیا ہمارے پی آئی اے کے ملیشیا میں جو اسٹیشن مینیجر تھے، تو اس کو لے کے پاکستان میں بڑی بات چیت ہوئی۔ تو میں نے کہا میں یہاں، میری ٹیم نے کہا کہ آپ اس پہ تھوڑی بات ضرور کیجیے گا، تو اگر میں اجازت لوں تو تھوڑی بات کر لوں۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی بات کی جائے بڑی رسندہ کیا پیشانی سے یہ بات سنتے ہیں، یہ کیونکہ ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں۔ تو میں صرف یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو شخصیت ہے وہ بہت بڑی ہے، اور جو بھی یہ چھوٹی سی بات ہوئی اس کے لیے آپ تھوڑا سا بڑا دل کر لیں اور درگزر کر دیں، آپ دل میں نہ رکھیں، کیونکہ آپ پاکستان کی حکومت کے اسٹیٹ گیسٹ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں، وہاں اسلام کے کام کے لیے آپ نکلے ہوں تو 500-600 کلو سامان جو آپ چھوڑ آئے اسے بھی درگزر کر دیں، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ نکلے ہیں وہ بہت بڑا ہے، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ میں پاکستانی ہوں لیکن میں ایک مہاجر ہوں، میرے آباء و اجداد انڈیا، بھارت میں اسلام کے نام پر ایک ملک پاکستان بننے کی خاطر اپنی حویلیاں، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ چھوڑائے، تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو پیار کرنے والے ہیں۔ آپ نے ایک بات اور کہی کہ جو مودی صاحب ہیں وہ برے ہیں، لیکن انڈیا میں رہنے والے جو ہندو بھی ہیں وہ آپ کو پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اچھے ہیں۔ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو، ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ مجھے یہاں پریشانی ہو گئی ہے پاکستان میں، تو میں ایک بات صرف آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کا یا انڈیا کے جو انتہا پسند ہندو ہیں انہی کا یہ عکس ہے، یہ مصنوعی چہرہ ہے۔ مودی صاحب جو ہیں یہ وہ انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے تیسری بار وزیر اعظم بنوایا ہے، تو وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جو ایک ایسے شخص کو، جس کو آپ خود برا کہہ رہے ہیں، تو وہ ہاں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، مسلمان رہتے ہیں بڑی تعداد میں، لیکن ایسے انتہا پسند ہندو جن کا سامنا آپ کو بھی ہے، جن کے وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، تو وہ چہرہ تو شاید اچھا ہو سکتا ہے، لیکن میرا ملک پاکستان، اس کے ذرا آپ دل میں جھانک کر دیکھیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دل میں جھانک کر دیکھیے۔ میں بھی ایک پاکستانی ہوں جو آپ کے لیے دروازوں پہ کھڑا ہو کر آپ کے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا، تو پاکستانیوں کا جو دل ہے اس میں دیکھیں امن بھی ہے، پیار بھی ہے، اور اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، اس کے لیے بھی بڑا دل ہے، اور اس کا مظاہرہ اس دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے یہاں سارے ہی مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ساتھ تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے، مسلک سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی یہاں
موجود تھیں اور آج بھی لوگ چاہتے ہیں یہ جو سیکیورٹی ایشوز اگر نہ ہوتے تو ہم اگر انڈیا میں 10 لاکھ کا مجمع تھا تو ہم یہاں آپ کو 25 لاکھ کا مجمع کر کے دکھاتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے آئے ہوئے مہمان اور خاص طور پہ ایسے اسلامک اسکالر جس نے دنیا میں کئی لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. عزتوں کا مالک اور وعدہ اللہ کا ہے، اور اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ جو شخص تخت پر بیٹھا تھا، جسے ہم یزید کہتے ہیں، تخت پر بیٹھا تھا، تخت کا مالک تھا، لیکن آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو تختہ دار پہ تھے امام حسین اور امام حسن، آج ان کی محبت میں لوگ اپنی اولادوں کا نام رکھتے ہیں، اور آج جو مقام اور جو عزت اللہ نے انہیں دی، یہ کہتے ہیں اللہ کا نظام کہ جسے اللہ چاہے عزت دیتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان آئے، انتخاب کیا. ہمارے لیے قابل عزت اور آپ احترام ہیں. اگر پھر بھی کوئی آپ کے عزت اور اکرام میں غلطی ہو گئی ہو تو میں اس اسٹیٹ کا، اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. شکریہ.